بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ احمد خان کھرل اور نظام لوہار کے جیسے بہادر سپوت خوش نصیب قوموں میں پیدا ہوتے ہیں اور مائیں صدیوں میں کوئی ایسا لال پیدا کرتی ہیں۔ پنجاب کی نیلی بار اور ساندل بار نے انگریزوں کے خلاف سب سے لمبی لڑائی لڑی۔ رائے احمد کھرل نے کہا، ہم گھوڑا، اپنی عورت اور اپنی زمین کسی کو نہیں دیتے۔ جیل میں مٹھائی اور بھاگنے کا پلان بھیجا گیا جو کہ پکڑا گیا۔ جب دشمن انہیں کھوجتا ہوا ان تک پہنچا تو وہاں صرف رانی آف جھانسی کی راکھ باقی تھی۔ کمشنر لارڈ برکلے کے سر پر یہ خوف منڈلاتا رہتا تھا کہ اس نے احمد خان کھرل کی گردن کاٹی تھی اور اس کے ساتھی بدلہ لینے ضرور آئیں گے۔ والیار کی لڑائی جنگ آزادی کی شکست تھی جس کے بعد بغاوت دم توڑ گئی۔ نیپال کے جنگلوں نے بہت سے باغیوں کو پناہ دی اور بہت سو کو سال کا جنگل ہمیشہ کے لیے کھا گئے۔ برٹش سرکار نے تمام وسائل لگا دیے لیکن جنرل بخت خان روہیلا کو لال قلعے کے گیٹ پر لٹکانے کی ان کی خواہش پوری نہ ہو سکی۔ رٹا کمانڈر پردیش کے جنگل سے پکڑے گئے اور 18 اپریل کے روز پھانسی پر لٹکا دیے گئے۔ جنگ آزادی بغاوت بن چکی تھی لیکن جاتے جاتے کمپنی راج کو بھی لے ڈوبی تھی۔ 14 نومبر 1857 کو امریکی اخبار نیو یارک ڈیلی ٹربیون میں فلاسفر کارل مارکس کا ایک مضمون شائع ہوتا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ پنجاب میں خطرناک صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ ملتان اور لاہور کا درمیانی راستہ 8 روز سے بند ہے۔ دراصل بات یہ تھی کہ 1857 میں کارل مارکس لندن میں رہا کرتے تھے اور نیو یارک ڈیلی ٹربیون میں مضامین لکھا کرتے تھے۔ ان کا یہ مضمون جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس میں دراصل دہلی پر انگریزوں کے قبضے کے بعد کی صورتحال انہوں نے لکھی تھی۔ وہ بتانا چاہتے تھے کہ دہلی پر انگریزوں کا قبضہ تو ہو چکا ہے لیکن پنجاب سمیت ہندوستان کے بہت سے علاقوں میں ابھی تک لڑائی جاری ہے، بغاوت ختم نہیں ہوئی۔ آپ سوچئے کہ پنجاب میں تو انگریزوں نے کسی بھی ممکنہ بغاوت سے بچنے کے لیے سخت ترین حفاظتی انتظامات کر رکھے تھے، پھر وہاں بغاوت کیوں پھیلی؟ 5 دریاؤں کی دھرتی کو قابو میں رکھنے کے لیے انگریزوں نے اس کا بیرونی دنیا سے رابطہ کاٹ دیا تھا۔ سرکاری لوگوں کے علاوہ ہندوستانیوں حتیٰ کہ فقیروں تک کا پنجاب میں داخلہ بند تھا۔ اخبارات میں باغیوں کی حمایت میں چھوٹی سی خبر بھی شائع نہیں ہو سکتی تھی۔ ڈاک بھی سینسر کی جاتی تھی، لیٹرز پڑھے جاتے تھے تاکہ کوئی ناپسندیدہ خبر بذریعہ خط پنجاب کے لوگوں تک نہ پہنچ سکے۔ لیکن یہ سارے منصوبے کارگر ثابت نہیں ہوئے کیونکہ آگرہ کی جیل سے کچھ باغی فرار ہو کر پنجاب پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے پنجاب میں دوسرے علاقوں میں بغاوتوں کی جوشیلی کہانیاں پھیلا دیں۔ انہی میں کچھ پرجوش خبریں 80 سال کے بوڑھے رائے احمد خان کھرل کے کانوں تک بھی آ پہنچیں۔ وہ کھرل قبیلے کے سردار تھے اور راوی کے کنارے جھامرا گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ گاؤں 1857 میں آج کے اوکاڑا شہر کے قریب ضلع گوگیرا میں شامل تھا۔ کہتے ہیں کہ رائے احمد خان کھرل دہلی میں بہادر شاہ ظفر سے رابطے میں بھی تھے لیکن یہ رابطے خفیہ نوعیت کے تھے۔ تو ایک دن کیا ہوتا ہے کہ گوگیرا کے اسسٹنٹ کمشنر لارڈ برکلے نے رائے احمد خان کھرل اور دوسرے سرداروں کی میٹنگ بلائی۔ لارڈ برکلے نے ان سے برطانوی فوج کے لیے گھوڑے اور جوان طلب کیے اور بدلے میں تاج برطانیہ کی طرف سے اعزازات دینے کا وعدہ بھی کیا۔ رائے احمد خان کھرل نے سخت ترین جواب دیا۔ انہوں نے کہا، ہم اپنا گھوڑا، اپنی عورت اور اپنی زمین کسی کو نہیں دیتے۔ کمشنر برکلے نے اسے کمپنی راج کی توہین سمجھا۔ اب جن دنوں رائے احمد کھرل یہ انکار کر رہے تھے انہی دنوں پنجاب سے ایک اور انکار بھی انگریزوں کو سننا پڑ رہا تھا۔ وہ یوں کہ ضلع گوگیرا کی تحصیل پاک پتن میں ایک گاؤں تھا لکھو کے، یہاں جویا برادری رہتی تھی۔ 8 جولائی کو گاؤں والوں نے انگلش سرکار کو مالیہ یعنی ایگریکلچر ٹیکس لگام دینے سے انکار کر دیا۔ یہ پھر ایک بغاوت تھی۔ باغیوں کو سبق سکھانے کے لیے انگریز ماتحت پولیس نے گاؤں پر دھاوا بولا اور وہاں کی عورتوں، بچوں سمیت سینکڑوں لوگوں کو گرفتار کر کے گوگیرا جیل میں پھینک دیا۔ جب رائے احمد خان کھرل کو اس گرفتاری کا علم ہوا تو انہوں نے 2 کام فوری کیے۔ ایک تو یہ کہ جیلر کی مدد سے قیدیوں کو کھانے پینے کا سامان پہنچایا اور بتایا کہ وہ ان کے سرپرست ہیں۔ دوسرا کام یہ کہ کھانے کے ساتھ ہی کچھ خفیہ پیغامات بھی قیدیوں کو انہوں نے بھیجے جن میں جیل توڑنے کا ایک منصوبہ بھی تھا۔ لیکن کیا ہوا کہ یہ منصوبہ لیک ہو گیا۔ گھر کے کسی بیدی نے انگریز سرکار کو خبر دی کہ مٹھائی اور کھانے کے ساتھ کچھ دوسری چیزیں بھی بھیجی گئی ہیں، آپ دیکھ لیں۔ انگریزوں نے فوری قیدیوں کو الگ الگ کر کے جیل کی تلاشی شروع کر دی۔ کوئی خاص خفیہ چیز تو نہیں ملی لیکن حکام نے احمد کھرل کی بھیجی ہوئی مٹھائی
اور تمباکو اور کھانا وغیرہ قبضے میں لے لیا۔ قیدیوں کو کھانا جانے میں مدد دینے پر گوگیرا جیل کے انچارج جیلر کو برطرف کر دیا گیا اور عمارت کے گرد سخت پہرا بٹھا دیا گیا۔ اب انگریزوں کو یقین تھا کہ اگر جیل بریک ہوا یا کوئی منصوبہ بھی ہوا تو اب اس پر عمل نہیں ہو سکتا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ باغی اپنے منصوبے پر عمل کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ 26 جولائی کی رات قیدیوں نے منصوبے کے مطابق جیل کے اندر موجود محافظوں کو بے بس کر کے بھاگنا شروع کر دیا۔ باہر پہرے پر کھڑی پولیس نے آرڈر کے مطابق ان پر فائر کھول دیے۔ کتنے ہی قیدی فرار کی کوشش میں مارے گئے۔ برٹش اتھارٹیز کے مطابق مرنے والے 17 افراد تھے، جبکہ علاقے میں مشہور تھا کہ 145 لوگوں کو اس دوران گولیاں ماری گئیں، قتل کیا گیا۔ بہت سے ایسے بھی تھے جو اس دوران فرار ہونے میں کامیاب بھی ہو گئے۔ اس جیل بریک ایڈونچر میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل سمیت 100 سے زیادہ سیکیورٹی اہلکار بھی مارے گئے تھے۔ مارے جانے والے کی لاشوں کو مبینہ طور پر جیل کے قریب ہی ایک پرانے کنویں میں پھینک دیا گیا تھا۔ انگریزوں نے جیل پر حملے کا الزام احمد خان کھرل پر لگا کر انہیں گرفتار کر لیا، لیکن پھر جلد ہی غالباً کوئی ثبوت نہ ملنے کی وجہ سے یا کسی دوسری مصلحت کی وجہ سے انہیں چھوڑ دیا گیا۔ مگر رائے احمد خان کھرل نے انگریزوں کو معاف نہیں کیا۔ انہوں نے آزاد ہوتے ہی مسلح بغاوت کی تیاریاں شروع کر دی۔ انہوں نے ارد گرد کے مقامی سرداروں کو پیغامات بھیجے اور ایک لشکر تیار کرنے لگے۔ چیچا وطنی، بہاولپور اور ملتان تک سے لوگ ان کے جھنڈے تلے جمع ہونے پر تیار ہو گئے۔ ان میں فتیانہ، ترانہ اور پنجاب کے کچھ اور دوسرے قبائل شامل تھے۔ ستمبر میں ایک قصبے مراد کے کاٹیا میں سب باغی لیڈرز کو ایک خفیہ مقام پر جمع ہوئے اور ان کی ایک میٹنگ ہوئی۔ اس میں انگریز راج کو بے بس کر دینے کی پلاننگ کی گئی۔ احمد خان کھرل نے ایک نقشے کی مدد سے ایک حکمت عملی یہاں پر پیش کی کہ کہاں کہاں سے انگریزوں کی سپلائیز اور کمیونیکیشن لائنز کاٹ دی جائیں تو انہیں بے بس کیا جا سکتا ہے۔ اس پلان پر 17 ستمبر کو عمل شروع ہوا۔ مار اور مردانہ قبائل نے درمیانی سڑکوں پر قبضہ کر کے لاہور کا جنگ اور ملتان سے رابطہ کاٹ دیا۔ اس کارروائی کے دوران انگریزوں کا ڈاک خانہ سسٹم بھی بند کر دیا گیا اور پولیس اسٹیشن پر حملے کر کے وہاں سے ہتھیار قبضے میں لے لیے گئے۔ انگریزوں کا اس ایریے میں ناطقہ تو بند ہو گیا تھا، لیکن چند نقصانات کے بعد وہ سنبھلنے بھی لگے تھے۔ انہوں نے گوگیرا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اور دوسری جگہوں سے سیکیورٹی فورسز کے دستے روانہ کر دیے۔ گوگیرا کے ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر لارڈ برکلے کی کمان میں برطانوی فورسز نے احمد کھرل کے گاؤں جھانگرا پر دھاوا بول کر اسے جلا دیا۔ اس کے علاوہ باغیوں کے قصبے پنڈی شیخ موسیٰ کو بھی آگ لگا دی گئی۔ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر احمد خان کھرل نے انگریزوں کے سامنے آ کر یہ اعلان کیا تھا کہ اب میں مغل بادشاہ کا وفادار ہو گیا، لیکن اس وقت وہ اور اس علاقے کے انگریز دونوں نہیں جانتے تھے کہ بہادر شاہ ظفر کا اقتدار تو دہلی میں ختم بھی ہو چکا ہے۔ بہرحال برٹش فورسز اس اعلان کے وقت انہیں گرفتار تو نہیں کر سکیں، تاہم چند روز تعاقب کے بعد انگریزوں نے اکاڑا کے قریب ایک گاؤں کے جنگل میں انہیں گھیر لیا۔ دونوں طرف سے خوب فائرنگ ہوئی، کافی دیر سخت مقابلہ ہوتا رہا اور اس پہلی لڑائی میں 15 برطانوی سیکیورٹی اہلکار مارے گئے، مگر احمد خان کھرل ہاتھ نہیں آئے۔ ان کی تلاش جاری رہی اور 21 ستمبر کو برٹش فورسز احمد خان کھرل کی پناہ گاہ تک پہنچ گئے۔ مشہور ہے کہ رائے احمد کھرل اس وقت ایک مقام لورے کے ڈل پر عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ برطانوی فوج میں شامل ایک شخص ڈھارا سنگھ نے انہیں پہچان لیا، نشاندہی کی کہ یہی احمد خان کھرل ہیں۔ ظاہر ہے اس وقت اخبار ٹی وی تو تھا نہیں کہ ہر کوئی انہیں پہچانتا ہو۔ علاقے کا کوئی بندہ ہوتا تھا، قریبی آدمی جو باغیوں کی مخبری کرتا تھا اور دیکھ کر تصدیق کرتا تھا کہ یہ وہی ہے، تو یہاں ڈھارا سنگھ کی نشاندہی پر ایک سپاہی گلاب سنگھ بیدی نے تاک کر احمد کھرل کو گولی مار دی، جس سے وہ وہیں پر ڈھیر ہو گئے۔ کمشنر لارڈ برکلے نے اس موقع پر ایک گھناؤنی حرکت کی۔ اس نے رائے احمد کھرل کا سر کاٹا اور گوگیرا جیل میں بھجوا دیا، جبکہ 80 سالہ احمد کھرل کے سر بریدہ لاش کو جامرا لے جا کر اس کے حامیوں نے دفن کر دیا۔ پھر ایک عرصے بعد ان کے جسم کو ان کے سر کی باقیات نصیب ہوئیں، یعنی ان کے سر کو ان کے جسم کے ساتھ لے جا کر بعد میں دفن کیا گیا۔ اس بارے میں ایک لیجنڈ بھی مشہور کہتے ہیں کہ جیل کے پہرے داروں میں ایک سپاہی جامرا گاؤں کا تھا۔ اسے خواب میں احمد کھرل نے کہا، انگریز میرا سر برطانیہ لے جانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، کچھ کرو۔ اس سپاہی نے جیل میں جہاں کہیں بھی سر چھپایا گیا تھا وہ قبر کھود کر اسے نکالا اور جامرا لے جا کر ان کی قبر میں دفن کروا دیا۔ بعد میں احمد کھرل کے پوتے علی محمد خان نے اس قبر پر ایک سادہ مگر پروقار مقبرہ بھی تعمیر کیا۔ رائے احمد کھرل کی بغاوت نے ان کی جان تو لے لی تھی، لیکن ان کے نام پر بولیاں، دوہے
اور لوریاں گائی جانے لگی۔ وہ لوگ داستانوں میں امر ہونے لگے، لیکن انگریزوں نے اس کا بھی بندوبست کیا۔ جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد انگریزوں نے پنجاب میں پنجابی زبان کو حقارت کا نشان بنا دیا۔ یہ زبان تعلیمی اداروں اور سرکاری کاغذوں سے غائب کر دی گئی۔ اب ترقی کا ایک ہی پنجاب میں راستہ تھا کہ انگلش پڑھی جائے یا اردو۔ جب پنجابی لٹریچر اور تعلیمی اداروں سے غائب ہونا شروع ہوئیں، استاد کی زبان سے اور کلاس سے آؤٹ ہو گئی، تو ترقی کے راستے سے بھی یہ زبان دور ہو گئی۔ آج یہاں کے بچوں میں سے کسی کو بھی احمد کھرل سمیت پنجاب کی کوئی بھی لوری، ٹپا یا دوہا سنانے کو کہیں تو آپ کو نہیں سنا سکتے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی۔ داستانوں میں احمد کھرل کی موت کے بعد بھی پنجاب میں انگریزوں کے خلاف بغاوت جاری رہی۔ جس دن انہیں نشانہ بنایا گیا، اس کے اگلے ہی روز لارڈ برکلے کا فوجی دستہ پنجابی جنگجوؤں کے گھیرے میں آ گیا۔ لارڈ برکلے کے اور باغیوں کے درمیان جان توڑ مقابلہ ہوا۔ اتنا سخت مقابلہ کہ گھوڑے پر سوار لارڈ برکلے کی حفاظت کرتے ہوئے 50 سے زائد برطانوی فوجی مارے گئے۔ لارڈ برکلے جانتا تھا کہ اس نے احمد خان کھرل کا سر کاٹا تھا۔ یہ خوف ہر لمحہ اس کے اپنے سر پر سوار رہتا تھا کہ جس وقت وہ پنجاب میں کسی باغی کے ہاتھ آ گیا تو اس کا سر بھی ضرور کاٹا جائے گا۔ سو وہ جان توڑ کر اس لمحے تک مقابلہ کرتا رہا، جب تک مراد فتیانہ کا نیزہ اس کے جسم کو شدید زخمی نہیں کر دے۔ لیکن وہ مرا نہیں، زخمی ہو کر گھوڑے سے گر گیا۔ باغی لیڈر مراد فتیانہ، جسے وہ خوفناک انجام کی دھمکیاں دے رہا تھا، اس نے لارڈ برکلے سے آخری وقت میں کہا، ساڈا اللہ وارث پر ہن تیری عدالت نہ لگ سی، مطلب ہمارا جو بھی انجام ہو، لیکن آج کے بعد تم عدالت نہیں لگا سکو گے۔ شدید زخمی حالت میں کمشنر برکلے نے کھڑا ہونے کی کوشش کی، لیکن اس کے سر پر سوجا بدرو نے اتنی لاٹھیاں برسائیں کہ اس کا خاتمہ ہو گیا۔ کہتے ہیں اس کا سر بھی اتارا گیا تھا اور رائے احمد کھرل کا بدلہ اس طرح لیا گیا تھا۔ اس واقعہ کے بعد راوی اور پنجاب کے دوسرے علاقوں میں انگریز سرکار کے خلاف حملے بڑھتے ہی چلے گئے۔ کمالیہ، ہڑپا، چیچا وطنی اور پاک پتن سمیت ایک بہت بڑا ایریا کم از کم 1 سال تک میدان جنگ بنا رہا۔ گورا سرکار کے مطابق ان علاقوں میں 1.25 لاکھ تک جنگجو پھیلے ہوئے تھے۔ ان کے پاس مناسب ہتھیار بھی نہیں تھے۔ پرانے ہتھیاروں جیسا کہ تلواروں، نیزوں، بھالوں، لاٹھیوں سے ہی لڑائی جاری تھی، اور صرف چند سو لوگ تھے جن کے پاس بندوقیں تھیں۔ اس بغاوت کی بیک بون تھی ہی نہیں، اس کے پیچھے ایک آرگنائز ریزسٹنس کی طرح ایک چھوٹی سی ویپن انڈسٹری بھی نہیں تھی۔ پھر بھی ان بنیادی ہتھیاروں کے ساتھ نیلی بار اور ساندل بار کے جوانوں نے کچھ دیر کے لیے برٹش فورسز کو رگید کر رکھ دیا۔ وہ تاریک راہوں میں لڑتے رہے۔ لاہور اور ملتان کا درمیانی علاقہ خاص طور پر تقریباً 1 برس تک انگریزوں کے لیے نو گو ایریا رہا۔ ایسا علاقہ جہاں جانے کا مطلب موت کو دعوت دینا تھا، حتیٰ کہ جب ہر طرف یہ بات پھیل چکی تھی کہ دہلی میں بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر لیا گیا ہے، مرکزی بغاوت ناکام ہو چکی ہے، تو بھی نیلی بار اور ساندل بار کے باغیوں نے ہتھیار نہیں ڈالے۔ وہ اگلے کئی ماہ تک لڑتے رہے۔ انگریزوں نے اس بغاوت کو کچلنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ پنجاب میں کتنے ہی دیہات اور قصبے ایسے تھے جن کے تمام مردوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ جہاں ایک باغی ملتا، اس کے سارے گاؤں کی فصلیں جلا دی جاتی۔ ساہو کا، جملیرا، لکھو کے اور وڈا بیلا کے قصبے اس سے گزرنے والی صرف چند مثالیں ہیں۔ انگریزوں کا ایک اور حربہ یہ تھا کہ وہ باغی دیہات سے سال بھر کا اناج اور مال مویشی لوٹ کر لے جاتے تھے۔ انہوں نے صرف گوگیرا میں ہزاروں کسانوں سے ان کی ہزاروں بھینسیں اور بیل چھین لیے تھے۔ سرکاری پراپرٹی کو پہنچنے والا نقصان پورا کرنے کے لیے مقامی قبیلوں سے جرمانہ بھی لیا گیا تھا۔ ان کارروائیوں کے علاوہ گرفتار باغیوں کے لیے پھانسیاں اور کالا پانی، یعنی بحر ہند کے دور دراز تنہا جزیروں پر قید کر دینے والی سزائیں بھی عام تھیں۔ باغی لیڈرز ایسے فتیانہ ولی، دادپور تانا اور بشیرہ کھرل سمیت کئی لوگ جزائر انڈیوان بھیجے گئے تھے۔ لیجنڈ ہے کہ ایک باغی ونی وال انڈیوان پہنچنے سے پہلے کسی جزیرے کے قریب بحری جہاز سے کود گیا تھا۔ وہ تیر کر خشکی تک پہنچا اور پھر کسی طرح پنجاب واپس آ کر یہاں روپوش ہو گیا۔ پنجاب میں ستمبر 1857 سے شروع ہونے والی یہ مزاحمت 1858 کے مڈ تک قائم رہی، جس کے بعد اسے رفتہ رفتہ مکمل طور پر کچل دیا گیا۔ جیسے جیسے بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی گرفتاری کی خبر پھیل رہی تھی، ہندوستانیوں میں کامیابی کی امید بھی دم توڑتی جا رہی تھی۔ کچھ ایسے ہی صورتحال دوسرے علاقوں لکھنؤ، گوالیار، جھانسی اور کالپی میں بھی تھی۔ لکھنؤ میں ہندوستانی باغی فورسز کی کمان اودھ کے سابق نواب واجد علی شاہ کی بیوی حضرت محل کے ہاتھ میں تھی۔ یہاں بغاوت کے ابتدائی آثار دیکھ کر ہی اودھ کے چیف کمشنر سر ہنری لارنس نے
حفاظتی انتظامات شروع کر دیے تھے۔ انہوں نے 3000 انگریزوں، ان کے حامی ہندوستانیوں کو برٹش ریزیڈینسی کی عمارت میں منتقل کر لیا اور ایک قلعہ بند فوج کی شکل اختیار کر لی۔ 30 جون 1857 کو ہندوستانی فورسز نے اس عمارت کا محاصرہ کر لیا اور حملے کرنے لگے۔ باغیوں کی شدید بمباری سے ریزیڈینسی کے اندر تقریباً 1500 لوگوں کی جانیں چلی گئیں۔ چیف کمشنر بھی مارے گئے، لیکن عمارت پر قبضہ پھر بھی نہیں ہو سکا۔ اگرچہ اس دوران سرنگیں کھودنے سمیت بہت سی کوششیں کی گئیں جو کہ ناکام رہیں۔ آخرکار 4.5 ماہ بعد 17 نومبر کو انگریزوں کو وہ مدد پہنچ گئی جس کی وہ راہ دیکھ رہے تھے۔ برٹش جنرل کولن کیمبل تازہ دم فورسز کے ساتھ لکھنؤ پہنچے اور انہوں نے باغیوں کو پیچھے سے جا لیا۔ باغیوں نے دوڑ لگا دی اور محاصرہ ختم ہو گیا۔ ریزیڈینسی میں زندہ بچنے والے تقریباً 1500 لوگوں کو الہ آباد منتقل کر دیا گیا۔ ریزیڈینسی پر تو انگریزوں کا بہت جلد کنٹرول ہو گیا۔ انگریزوں کو پورے شہر لکھنؤ سے بغاوت کو چلنے میں کئی ماہ لگ گئے۔ لکھنؤ میں ہندوستانیوں نے آخری دم تک مزاحمت کر کے دکھائی، لیکن یہ مزاحمت، یہ ریزسٹنس 21 مارچ 1858 کو دم توڑ گئی۔ لکھنؤ پر برطانوی پرچم لہرا دیا گیا۔ باغیوں کے سربراہ حضرت محل اپنے بیٹے برجیس قدر کے ساتھ فرار ہو گئی اور اودھ کے دوسرے علاقوں سے انہوں نے لڑائی جاری رکھی۔ لکھنؤ میں کل ملا کر 9 ماہ کی کمپین میں برطانوی فوج کے 2500 2500 جوان مارے گئے تھے، جن میں کئی اہم ترین کمانڈر بھی شامل تھے۔ ان میں برطانوی کمانڈر جنرل بریگیڈیئر جنرل جارج نیل اور میجر ہڈسن سر فہرست تھے۔ میجر روٹسن وہی شخص تھا جس نے مغل بادشاہ کو گرفتار کیا تھا اور پھر 3 شہزادوں کو دھوکے سے قتل کر دیا تھا۔ حضرت محل کی طرح انگریزوں کے 2 اور دشمن رانی آف جھانسی اور امرہٹہ پیشوا نانا صاحب بھی تھے۔ نانا صاحب کی فوج دریائے جمنا کے کنارے کالپی قلعے میں مورچہ زن تھی۔ اس کی کمان نانا صاحب کے بھتیجے راؤ صاحب اور سپاہ سالار تاندیا ٹوپے کے ہاتھ میں تھی۔ دوسری طرف رانی لکشمی بائی ریاست جھانسی پر حکومت کر رہی تھی۔ ان کی کوشش تھی کہ انگریز ان کی ریاستی خود مختاری تسلیم کر لیں تاکہ لڑائی کی نوبت ہی نہ آئے، لیکن سرکار انہیں انگریزوں کے قتل عام کا مجرم سمجھتی تھی۔ وہ ان کا حق تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھی۔ مارچ 1857 میں برطانوی کمانڈر جنرل ہیرو روز نے جھانسی پر چڑھائی کر دی۔ انہوں نے شہر اور قلعے پر شدید بمباری شروع کی، جس سے شہر کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے۔ اس دوران نانا صاحب کے کمانڈر تانتیا ٹوپے اپنی فوج کے ساتھ جھانسی کی مدد کے لیے پہنچ گئے، لیکن جنرل روز نے قلعے سے کچھ دور انہیں شکست دے کر واپس بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد 3 اپریل کو برطانوی فوج دیواروں میں جو شگاف تھے وہاں سے شہر میں داخل ہو گئی اور شہر ان کا ہو گیا۔ لکشمی بائی رانی آف جھانسی اپنے منہ بولے بیٹے دامودر کے ساتھ جھانسی سے نکلی اور تقریباً 150 کلومیٹر دور کالپی قلعے میں چلی گئیں۔ یہاں انہوں نے راؤ صاحب اور تانتیا ٹوپے سے مل کر انگریزوں سے جنگ جاری رکھی، تاہم وہ جنرل روز کی پیش قدمی نہیں روک سکیں اور 22 مئی کو کالپی پر بھی برطانوی قبضہ ہو گیا۔ یہاں سے رانی اور مراٹھوں کا کمانڈر گوالیار چلے آئے، مگر گوالیار کے راجہ شندے کی ہمدردیاں انگریزوں کے ساتھ تھیں۔ اس نے پہلے تو رانی آف جھانسی اور مراٹھوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن جلدی ہی راجہ شندے دل چھوڑ گئے اور آگرہ کو بھاگ نکلے۔ قلعے کا کنٹرول رانی آف جھانسی اور مراٹھوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ جب اس واقعہ کی اطلاع اپنے اتحادی کے بھاگ جانے کی خبر کالپی میں جنرل روز تک پہنچی تو وہ بھاگم بھاگ اپنی فوج کو لے کر گوالیار کے گرد پہنچ گئے۔ 17 جون کو انہوں نے ایک قلعہ کے قریب ایک مقام کوٹا کے سرائے پر حملہ کر دیا۔ یہاں رانی آف جھانسی ایک چھوٹے سے دستے کے ساتھ موجود تھی۔ انگریز زیادہ تعداد میں تھے اور جلد ہی وہ رانی کے سپاہیوں پر حاوی ہو گئے۔ رانی کو بھی ایک گورے نے گولی مار کر شدید زخمی کر دیا۔ کہتے ہیں کہ رانی آف جھانسی لکشمی بائی نے آخری لمحات میں کہا تھا کہ انگریزوں کو میرا جسم نہیں ملنا چاہیے، سو موت کے بعد ان کے سپاہی ان کی لاش کو اٹھا کر لے گئے اور ایک پوشیدہ مقام پر ان کی چتا جلا دی۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ دشمن انہیں کھوجتا ہوا وہاں تک پہنچ گیا، لیکن وہاں اب رانی نہیں، صرف اس کی راکھ اڑ رہی تھی۔ رانی کی موت کے روز جنرل روز نے گوالیار پر قبضہ کر لیا، جس کے ساتھ ہی پورے ہندوستان میں جنگ آزادی کا ہر قابل ذکر مورچہ فتح کر لیا گیا۔ باغیوں کی اوور آل ریزسٹنس دم توڑ چکی تھی، کیونکہ گوالیار کی لڑائی اس سلسلے کی آخری قابل ذکر لڑائی تھی۔ انگریز جنگ آزادی کو شکست دے چکے تھے، لہٰذا تاریخی طور پر یہ بغاوت تھی، نہ کہ جنگ آزادی۔ اب کمپنی سرکار کے پاس فوری طور پر ایک ہی کام باقی تھا، اور وہ تھا لیڈرز کا تعاقب کیا جائے اور انہیں تلاش کر کے انجام تک پہنچایا جائے۔ برطانوی فوج کے ہاتھوں گرفتاری سے بچنے کے لیے
کم از کم 25,000 باغیوں نے ہمسایہ ملک نیپال کے جنگلوں میں پناہ لی۔ ان میں اودھ کے ملکہ حضرت محل، ان کے بیٹے برجیش قدر اور پیشوا نانا صاحب بھی شامل تھے۔ نیپالی حکومت اور انگریزوں نے مل کر جنگلوں میں باغیوں کے خلاف بھرپور آپریشن کیا۔ اس کارروائی میں بہت سے باغی ہلاک اور گرفتار ہوئے اور بہت سے واپس ہندوستان کی طرف بھاگے بھی۔ تاہم بڑے باغی لیڈرز انگریزوں کے ہاتھ نہیں آ سکے۔ نانا صاحب 1859 میں نیپال میں ہی کسی جگہ بیمار ہو کر چل بسے۔ حضرت محل کو نیپالی حکومت نے سیاسی پناہ خود دے دی تھی اور اسی پناہ کے دوران کھٹمنڈو میں 1879 میں وہ وفات پا گئے، لیکن ان کے بیٹے برجیش قدر نے آخری دن قدرے آرام سے گزارے۔ بغاوت کے مکمل خاتمے پر وہ انگریزوں کی اجازت سے ہندوستان لوٹ آئے اور باقی زندگی کولکتہ میں انگریزوں کی پینشن پر گزار دی۔ کہانی کے تیسرے اہم کردار برہٹا کمانڈر تانتیا ٹوپے مدھیہ پردیش میں دربار کے جنگلوں سے پکڑے گئے۔ انہیں 18 اپریل 1859 کے روز پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ ایک اور برہٹا کمانڈر راؤ صاحب چند برس تک روپوش رہنے کے بعد آخر پکڑے گئے۔ انہیں تختہ دار پر لٹکا کر موت کی وادی میں پہنچا دیا گیا۔ سب پکڑے گئے، لیکن ایک آخری بڑا لیڈر اب تک انگریزوں کی پہنچ سے بہت دور تھا۔ یہ تھے جنرل بخت خان روہیلا۔ ان پر انگریزوں کو غصہ تو تھا ہی، کیونکہ جنگ آزادی کی اٹھان انہی کے لشکر نے دی تھی، مگر بخت خان کبھی انگریزوں کے ہاتھ نہیں آ سکے، بلکہ وہ تاریخ کے ہاتھ سے بھی صاف بچ کر نکل گئے۔ کچھ اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ چھوٹی سی جھڑپ میں مارے گئے تھے، لیکن مارنے والے انہیں پہچانتے نہیں تھے۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ نیپال چلے گئے تھے اور نیپال کے گھنے درختوں سے کبھی پھر واپس نہیں لوٹ سکے، وہیں کہیں ان کی گمنام قبر بھی ہوگی۔ کچھ اور لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بخت خان بچ گئے تھے، لیکن انہوں نے باقی عمر سوات کے کسی پہاڑی گاؤں میں لو پروفائل ہوئے گزار دی تھی۔ ان سب کو آج لیجنڈ کہا جاتا ہے، کیونکہ کسی کو بھی ثابت نہیں کیا جا سکا۔ بخت خان روہیلا آج بھی تاریخ کے مسنگ پرسنز میں سے ایک ہے۔ تو بہرحال 1858 کے آخر تک جنگ آزادی مکمل طور پر عملی طور پر ختم ہو چکی تھی۔ 1 نومبر 1858 کے روز ملکہ وکٹوریہ نے باغیوں کے لیے عام معافی جنرل ایمنسٹی کا اعلان کر دیا۔ اس کے تحت وہ تمام باغی جو کسی یورپی شہری کے قتل میں ملوث نہیں تھے، انہیں سرنڈر کر کے بدلے میں معافی دے دی گئی۔ اس اعلان کے بعد بہت سے باغیوں نے وقفے سے سرنڈر کرنا شروع کر دیا۔ اگلے چند ماہ میں انگریزوں نے بچے کچے باغیوں پر بھی قابو پا لیا۔ 8 جولائی 1859 کے روز لارڈ کیننگ نے اعلان کر دیا کہ فوجی کارروائیاں بھی ختم ہو گئیں، یعنی جنگ آزادی ناکام ہونے کی اناؤنسمنٹ کر دی گئی۔ یہ جنگ چونکہ ناکام ہو گئی تھی، اس لیے اسے انگریزوں نے غدر یعنی بغاوت کے نام سے تاریخ میں یاد رکھا۔ یہ بھی تاریخ کا ایک جبر ہے کہ کامیاب بغاوت کو انقلاب اور ناکام کو بغاوت ہی سمجھا جاتا ہے۔ 1776 میں ایسی ہی بغاوت امریکہ میں واشنگٹن نے بھی کی تھی، لیکن چونکہ یہ بغاوت کامیاب ہو گئی تھی اور انگریزوں ہی کے خلاف تھی اور امریکہ آزاد ہو گیا تھا، اس لیے جنرل واشنگٹن کی باغیانہ جنگ کو ریولیشنری وار کہا جاتا ہے، انقلابی جنگ کہا جاتا ہے۔ ہندوستان کی ناکام انقلابی تحریک بھلے آزادی لینے میں ناکام ہو گئی تھی، لیکن اس نے کمپنی سرکار کا راج ضرور ختم کر دیا تھا۔ وہ اس طرح کہ برطانوی حکومت نے غدر کو کمپنی سرکار کی خلا پالیسیز کا نتیجہ قرار دیا۔ اس لیے مکمل فتح سے 1 برس پہلے ہی 2 اگست 1858 کو کوئین وکٹوریہ نے ہندوستان سے کمپنی راج ختم کر دیا۔ ہندوستان براہ راست تاج برطانیہ کے ماتحت آ گیا تھا۔ جنگ آزادی کے ناکام ہونے کا ایک بہت بڑا نقصان ہندوستانیوں کو عوامی سطح پر بھی ہوا، وہ یہ کہ انگریز نے دونوں بڑے مذاہب ہندو اور مسلمانوں میں تقسیم کو سیاسی طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ڈیوائیڈ اینڈ رول پالیسی بن گئی۔ وہ بار بار ایسے اقدامات کرتے جس سے کبھی ایک طبقے کو لگتا کہ دوسرا انگریز کے ساتھ مل گیا ہے، کبھی دوسرے کو لگتا کہ پہلا انگریز کے ساتھ مل کر اسے نقصان پہنچا رہا ہے۔ پسماندہ علاقوں کے شدید مذہبی جذبات خاص طور پر انگریزوں کے خوب کام آتے تھے۔ وہ آسانی سے دونوں گروپس میں موجود نفرت کو بھڑکا کر اپنا الو سیدھا کرتا رہتا تھا۔ ایسی ہی پالیسی سے اگلے 90 سال برٹش راج نے صرف 1200 گورے بیوروکریٹس 39 کروڑ 93 ملین ہندوستانیوں کو غلام بنائے رکھا، لیکن آزادی کی امید کی کرن ابھی بھی روشن تھی۔ یہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے کہ دیے سے دیا جلتا ہے اور خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ احمد خان کھرل کی زندگی کی داستان اور قربانیوں کو دیکھتے ہوئے نظام لوہار نے یہ بیڑا اٹھایا اور بہت ہی کم وسائل میں اس نے ہتھیار بنائے۔ ایک گروپ تشکیل دیا جس گروپ نے انگریزوں کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ نظام لوہار نے 3 سال تک انگریزوں کی فوج کے بہت سے سپاہیوں کو
موت کے گھاٹ اتارا، حتیٰ کہ انگریز سرکار نے نظام لوہار کے سر کی ایک بھاری قیمت بھی مقرر کر دی اور ایک غدار نے اس رقم کے عوض کیپٹن کول کو نظام لوہار کی جاسوسی کرتے ہوئے خبر کر دی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں کہ احمد خان کھرل اور نظام لوہار کے جیسے بہادر سپوت خوش نصیب قوموں میں پیدا ہوتے ہیں اور مائیں صدیوں میں کوئی ایسا لال پیدا کرتی ہیں۔